السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے ان حضرات کے لیے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، وہ خدا کے وجود کے منکر ہیں۔ ان کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اس بیان کے اندر یہ کہنا چاہیے، اس واقعے کے اندر ان کے لیے ایک سوال چھپا ہوا ہے، اس کا جواب بھی ان کو دینا ضروری ہے۔ خدا کرے کہ ہماری یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دہریے کے ساتھ کمپٹیشن کیا تھا، مناظرہ کیا تھا، اور وہ اس لیے کہ دہریے نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا اور اس بات کی تبلیغ شروع کر دی تھی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بات کرنی چاہی، اور اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پاس پیغام بھجوایا۔ تو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ جناب، بات تنہائی میں نہیں ہوگی، بات تو منظر عام پہ ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ اس کے لیے میں اسٹیج سجاؤں گا، اس کے لیے میں محفل سجاؤں گا، لوگوں کو بلاؤں گا، ایک مجمع عام میں آپ بات کریں گے اور خدا کے وجود کو ثابت کریں گے۔ میں خدا کے وجود کا انکار ثابت کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ دن اور تاریخ متعین ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت متعین پر نہیں پہنچے، لہذا دہریوں نے خوب اسٹیج سجا کر کے خوب شور شرابہ کیا، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے در پہ تھا، اور کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں آنے والے ہیں، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ خدا کے وجود کو نہیں ثابت کر سکتے ہیں، اور خدا کے وجود کو ثابت بھی کیسے کریں کیونکہ خدا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن اس دہریے کو کہاں خبر تھی کہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت وہاں شروع ہوتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اس دہریے کی عقل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تاخیر کی تھی وہ جان بوجھ کر کے کی تھی۔ کہتے ہیں کہ دہریے نے خوب شور کیا، سورج ڈھلنے لگا، دن جانے کو ہونے لگا اور شام اپنے آنے کا انتظار کرنے لگی کہ اسی درمیان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بوڑھا جو اپنے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور محفل کی طرف تیز تیز قدموں سے چلا آ رہا ہے۔ دہریے نے دیکھا کہ اچھا رک جاؤ، ذرا وہ شخص کوئی آ رہا ہے، شاید وہی امام ابو حنیفہ ہو، اس کو آنے دو۔ ان کا انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تشریف لائے، جلدی سے ان کو اسٹیج پر پہنچا دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈائس پر پہنچتے ہیں اور ان سے صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے۔ دہریے سے صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں، میں آپ سے کوئی اور سوال کرنا نہیں چاہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ میں گھر سے یہاں تک آیا ہوں، راستہ دور کا ہے، راستے میں ایک ندی بھی پڑتی ہے جس کو پار کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں کشمکش میں ندی کے پاس پہنچ کر کے کھڑا تھا کہ میں ندی کو کیسے پار کروں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے پاس میں ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی شاخیں کٹنے لگیں، میں دیکھتا ہوں اس کے اندر سے تختے نکلنے لگے، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے تختے جڑنے لگے، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک کشتی کی شکل اختیار کر گئے، اور اس کے بعد میں کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کشتی پانی میں اتری اور چلنے لگی، جبکہ وہاں دوسرا کوئی موجود نہیں تھا، میں تھا اور وہ درخت تھا۔ اور پھر میں اس پر بیٹھا، وہ دریا، میں نے وہ ندی پار کی، اور ندی پار کرنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ دہریہ کہنے لگا، دیکھو کیسا بے وقوف بناتا ہے آپ کو، بھلا بتاؤ کسی پیڑ کی اپنے آپ شاخیں کٹ سکتی ہیں؟ بھلا بتاؤ کوئی پیڑ اپنے آپ تختے نکال سکتا ہے؟ کوئی پیڑ اپنے آپ کشتی کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی کشتی بغیر ملاح کے چل سکتی ہے؟ یہ کیسا بیوقوف بناتا ہے۔ دہریے نے شور کیا، مسلمان پشیمان ہوئے،
शर्मिंदा होने लगे और वाकई लोग समझने लगे कि ये शख्स बूढ़ा पागल हो गया है, दिमाग चल गया है, और तरह तरह के तस्वुर उन्होंने जहन में बिठा लिए और करीब था कि महफिल को छोड़ने लगे। दहरिया ने खूब शोर किया और अपनी बात को साबित करने के लिए न जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए कि खुदा का वजूद कोई नहीं है, खुदा है ही नहीं, क्योंकि ये जितनी बातें इन्होंने की हैं सब बेकार हैं। मुसलमान जो तस्वुर करते हैं कि खुदा एक है, या सारी दुनिया के जो लोग हिंदू हों जो भी हों उनके भी तस्वुर में है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन क्या बताऊं कि दुनिया में कोई नहीं खुदा है, ये इनकी सिर्फ खाम ख्याली है और कुछ नहीं है। बहुत खुश थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने माजरत चाही और कहा कि मुझे एक मरतबा डाइस और संभालने दिया जाए। उन्हें क्या खबर थी कि इसी दूसरे नंबर पर, और कहना चाहिए कि दूसरी मरतबा डाइस संभालने में ही सारा खेल बिगड़ जाएगा और सारा काम खत्म हो जाएगा, और यहीं से अल्लाह के वजूद का इस्बात, अल्लाह के वजूद का जवाब मौजूद है। और कहना चाहिए कि इसी में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो जहानत छुपी हुई थी अब तक वो पोशीदा है। उसके बाद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने डाइस को संभालते हुए फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि अगर पेड़ अपने आप कट नहीं सकता है, शाखें उसकी तख्ता अपने आप नहीं बना सकती हैं, कश्ती अपने आप नहीं बन सकती है, कश्ती बगैर मल्लाह के चल नहीं सकती है, तो फिर बताओ दुनिया का इतना बड़ा निज़ाम कैसे चल रहा है? सूरज अपने वक्त पर कैसे निकलता है, चांद अपने वक्त पर कैसे डूब जाता है, सितारे वक्त पर कैसे निकलते हैं, सितारों को कैसे मालूम कि मुझे रात में निकलना है, दिन में नहीं निकलना है, दिन को कैसे मालूम है कि मुझे दिन के वक्त में रोशनी देनी है, रात के वक्त में रोशनी नहीं देनी है, आसमान को कैसे खबर है कि हमें रात में अंधेरा बखेरना है, सूरज को कैसे मालूम है कि हमें रात के वक्त में इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक छुपा रहना है और इतने बजे से लेकर के इस वक्त तक हमें बाहर निकलना है। आखिर इसके पीछे कौन है? अगर कोई निकालने वाला नहीं है, अगर कोई दुनिया का निज़ाम को चलाने वाला नहीं है, तो फिर ये सारा निज़ाम कैसे चल रहा है और क्यों कर चल रहा? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना था कि सब के सब खामोश हो गए, दहरियों पर सन्नाटा छा गया, खासकर उन हजरात पर जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, जो साइंस को खुदा तस्लीम करते हैं, उन हजरात के ऊपर सन्नाटा छा गया। और अजीब बात है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ जो आज के वक्त में दहरिये बने बैठे हैं, खुदा के वजूद के मुनकिर हैं और जो साइंस को खुदा तस्लीम करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह की रूह के बारे में कोई सवाल अब तक आपने क्यों नहीं बताया? अल्लाह की रूह के बारे में अब तक आपके जहन में कोई जवाब क्यों तैयार नहीं हुआ? ये सवाल हमारा आपसे रहेगा और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप क़यामत की सुबह तक इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।